اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سارے عام برا بلا کہے جا رہا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ جوابی کارروائی کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، میں اس کی کسی برائی سے واقف ہی نہیں جس کے سبب اسے برا کہہ سکوں۔ بہتان باندھ کر سخت گنہگار کیوں بنوں؟ سبحان اللہ۔ یہ حضرات قدسیہ کتنے بڑے انسان ہوا کرتے تھے اور کس احسن انداز میں غصے کا علاج فرما لیا کرتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اپنے نفس کے واسطے غصہ کر کے مد مقابل پر چڑھائی کرنے میں بلائی نہیں ہے۔ سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں۔ غصے کی تباہ کاریوں کو بھی پیش نظر رکھیں، کیونکہ غصہ ہی اکثر دنگا فساد، دو بھائیوں میں افتراق، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں منافرت اور قتل و غارت کا موجب ہوتا ہے۔ جب کسی پر غصہ آئے تو مار داڑ اور توڑ تاڑ کر ڈالنے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے، مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل بھی ہے تو اس سے بے حد زیادہ اللہ عز و جل مجھ پر قادر ہے۔ اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری یا حق تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ عز و جل کے غضب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا؟ اللہ تعالی ہم کو غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے آمین۔ دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔